Welcome back, Nadeem But channel. Subscribe to visualize the topic in spiritual depth. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوفیازم ان اسلام۔ دوستو، اس موضوع پر یہ انتہائی مختصر بیان ہے۔ یہ معلومات جن ویب سورسز کے ذریعے لی گئی ہے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں، تاکہ ان لنکس اور مزید ضمنی لنکس پر جا کر آپ تفصیلی مطالعہ کرنا چاہیں تو کر سکیں۔ تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، موضوع کا احاطہ کرنے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ مسلمانوں میں صوفیانہ افکار کب اور کن مراحل میں داخل ہوئے، جیسا کہ لوگ بھی اسے 3 حصوں میں تقسیم کر کے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، ابتدائی تصوف کا ظہور۔ نمبر 2، محبت الہی میں کلاسیکی تصوف کی نشو و نما۔ نمبر 3، صوفیانہ تعلیمات کا عروج اور پھیلاؤ۔ تاہم ان عمومی مراحل کے باوجود اسلامی تصوف کی تاریخ بڑی حد تک انفرادی صوفیانہ تجربات پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، تصوف کا پہلا مرحلہ 661 عیسوی سے 749 عیسوی کا درمیانی وقت ہے، جہاں دنیا داری کے بڑھتے ہوئے رجحانات کے خلاف رد عمل کے طور پر نیک لوگوں کے حلقوں میں یہ صوفیانہ افکار نمودار ہوئے۔ نتیجے میں وہ قیامت کے بارے میں قرآن مجید کے الفاظ پر مسلسل غور و فکر کرتے، اس دنیا کو غموں کی جھونپڑی سمجھتے، بہت سے پرہیزگاری کے کام بالخصوص تہجد کی نماز کو اہمیت دیتے۔ نمبر 2، کلاسیکی تصوف۔ اس کے بعد کا دور دوستو بصرہ سے تعلق رکھنے والی ایک ولی اللہ خاتون حضرت رابعہ بصری قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی محبت کا کلاسک صوفی آئیڈیل پیش کیا، ایسی اللہ کی محبت جو جنت کی طلب اور دوزخ کے خوف سے ماورا تھی۔ اس کے بعد قریہ بقریہ صوفیانہ رجحانات میں اضافہ ہوا، اللہ پر کامل بھروسہ تصوف کا مرکزی تصور بن گیا۔ عراقی مکتبہ فکر میں ان افکار کا آغاز حضرت الحارث المحاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، جنہوں نے خدا کے ساتھ رفاقت کی تیاری کے لیے روح کو پاکیزہ بنانا نظریہ توحید کی خاص قدر بتلائی۔ اس صوفیانہ کلاسیکی صداقت اور حکمت کی تعلیم کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھایا۔ تصوف میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے علوم میں داخلی علم کی تکنیکی اصطلاح متعارف کرائی۔ انہوں نے اپنی حمدی دعاؤں میں تمام فطرت کو خدا کی حمد میں شامل کیا، اور بعد میں فارسی اور ترک شاعری میں اس کی وضاحت کی گئی۔ ایرانی مکتبہ فکر میں سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو علم نفس کے لیے اہم جانا جاتا ہے۔ ان کے اقوال کی علامتیں بعد کے صوفی شاعروں کی اصطلاحات کا حصہ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خدائی محبت کا تصور خاص طور پر عراقی صوفیوں میں زیادہ مرکزی حیثیت اختیار کر گیا، جس کا مظہر عظیم روحانی ہستی حضرت ابو الحسن النوری رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ پھر حضرت سہیل بن عبداللہ توستری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کنیت ابو محمد تھی۔ آپ اپنے زمانے کے اکابر علماء اکرام اور مقتدر اولیاء عظام میں سے تھے۔ عراق کے روحانی شہنشاہ، علوم شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت میں یکتائے روزگار تھے۔ حضرت شیخ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے جلیس خاص تھے۔ سلسلہ سہیلیہ کا آغاز آپ ہی سے ہوا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یاد ہے جب اللہ تعالیٰ نے الستو بربکم فرمایا تھا، میں ان لوگوں میں موجود تھا جنہوں نے جواب میں بلا کہا۔ حضرت علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت منصور الحلاج جنہیں ان الحق نظریہ کہ خدا اپنے جوہر میں خود سے محبت کرتا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی شبیہ پر پیدا فرمایا ہے کی پاداش میں 922 عیسوی کو بغداد میں پھانسی دے کر شہید کر دیا گیا۔
ان ابتدائی صدیوں میں صوفیانہ فکر چھوٹے چھوٹے حلقوں میں منتقل ہوتی رہی۔ 10ویں صدی عیسوی میں آرتھوڈکس کے بڑھتے ہوئے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے تصوف کے اصولوں کے بارے میں ہینڈ بک لکھنا ضروری سمجھا گیا۔ 10ویں صدی عیسوی کے اواخر میں محمد بن علی بن عطیہ المعروف حضرت ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی پہلی عربی کتاب قوت القلوب تصنیف فرمائی۔ مشائخ طریقت فرماتے ہیں کہ دنیا اسلام میں رموز طریقت پر اس پائے کی کوئی کتاب نہیں ہے جو اسرار الہی کو بیان کرتی ہو۔ آپ بغداد کی جامع مسجد میں وعظ و نصیحت کی مجالس منعقد فرماتے، وصال کے بعد آپ مقبرہ مالکیہ میں مدفون ہیں۔ اس کے علاوہ اس دور میں کئی مصنفین نے عربی و فارسی میں صوفیانہ افکار قلم بند کیے، جس میں ایک عظیم ہستی ابو الحسن علی بن عثمان جو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معروف ہیں، آپ کا شجرہ نظم 8 پشتوں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ 11ویں صدی کے سنی مسلمان غزنوی سلطنت کے صوفی، عالم دین اور مبلغ تھے۔ آپ نے کتاب کشف المحجوب تالیف فرمائی۔ ان عربی و فارسی تصانیف سے پتہ چلتا ہے کہ ان مصنفین نے کس طرح تصوف کا دفاع کرنے اور اس کے قدامت پسند کردار کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ واضح رہے کہ صوفیہ کا تعلق اس وقت کے تمام مکاتب فکر سے تھا۔ کلاسیکی تصوف کی صف میں ایک عظیم شخصیت حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے متعدد تصانیف کے علاوہ مذہبی علوم کا احیاء تصنیف کیا اور تھیوسفیکل رجحانات کے خلاف ایک جامع اعتدال پسند تصوف کو قائم کیا جو خدا اور دنیا کے مساوی تھے، اور اس طرح لاکھوں مسلمانوں کی سوچ کو شکل دی گئی۔ آپ کے چھوٹے بھائی حضرت احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر جب تصوف کا غلبہ ہوا تو سب چھوڑ چھاڑ کر اپنے بڑے بھائی امام غزالی صاحب کی احیاء العلوم تحریک میں شامل ہو گئے۔ بڑے بھائی کے وصال کے بعد ان کے مشن کو وعظ و نصیحت اور تصنیف و تالیف کے ذریعے کامیابی سے چلاتے رہے۔ آپ کے وعظ کی برکت سے ہزاروں لوگ راہ راست پر آئے۔ آپ فصیح اللسان اور صاحب کرامت تھے۔ آپ نے کئی منفرد موضوعات پر کتابیں لکھیں، جن میں آپ کی سب سے باریک کتابوں میں سے ایک سوانح العشاق ہے۔ صوفیانہ محبت پر واقعات و خیالات کی ایک ایسی دستاویز جو بعد میں فارسی شاعری کا اہم موضوع بن گئی۔ صوفیانہ تعلیمات کا عروج۔ 12ویں صدی عیسوی کے اواخر میں ایک روحانی رہنما کی تعلیمات کے فالوورز پر مشتمل کئی برادرانہ گروہوں نے ابھرنا شروع کر دیا اور صوفیانہ تعلیمات پھیلتی چلی گئیں۔ 13ویں صدی عیسوی میں اگرچہ اسلام کے مشرقی علاقوں میں منگولوں کے حملے اور عباسی خلافت کے خاتمے کی وجہ سے سیاسی طور پر ابتری تھی، صوفی ازم کا سنہری دور بھی تھا۔ اس وقت حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے خدا اور دنیا کے تعلق کے بارے میں ایک جامع نظریہ دیا کہ تمام وجود ایک ہے، بنیاد الہی حقیقت کا مظہر ہے۔ ان کے مصری ہم عصر حضرت ابن الفرید رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں بہترین صوفیانہ نظمیں لکھیں۔ 13ویں صدی عیسوی کے ایک فارسی شاعر حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو صوفیانہ موضوعات پر سب سے زرخیز مصنفین میں سے ایک تھے، اور ایک وسط ایشیا کی عظیم روحانی ہستی حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سلسلہ کبریہ کے بانی و امام تھے۔ آپ کو منگولوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی، اور بعد میں آپ کے مریدین نے انہی منگولوں میں اللہ کی رحمت سے ایسا کام کیا کہ وہ گروہ در گروہ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کئی تصانیف کے مصنف ہیں۔ آپ نے ان نفسیاتی تجربات کے بارے میں تفصیلی بحث کی جن سے ایک عام فرد کو صوفی بننے کے لیے گزرنا پڑتا ہے۔
فارسی زبان کے سب سے بڑے صوفی شاعر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 13ویں صدی عیسوی کا آخری وقت ہے۔ آپ نے اپنے صوفیانہ محبوب حضرت شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے اتحاد کی علامت کے طور پر اپنے نظمی مجموعے مثنوی کو منسوب کیا۔ آپ کے تقریباً 26,000 اشعار میں لکھی گئی نظم مثنوی ایک ایسا کام ہے جو صوفیوں کے لیے قرآن و حدیث کے بعد دوسرے نمبر پر اہمیت رکھتا ہے۔ یہ صوفیانہ فکر کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے جس میں ہر کوئی اپنے مذہبی خیالات تلاش کر سکتا ہے۔ ایک ہم عصر یونس ایمرے نے اپنے دلکش اشعار کے ساتھ ترکی کی صوفیانہ شاعری کا آغاز کیا اور آج بھی جدید ترکی میں ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ مصر میں حضرت ابن عطا اللہ السکندری رحمۃ اللہ علیہ آپ شاذلیہ صوفی ترتیب کے ستونوں میں سے ایک تھے۔ آپ قطب العارفین، ترجمان الواصلین اور مرشد السالکین کے علاوہ اہم ادبی نمائندے تھے۔ آپ نے کئی کتب تحریر فرمائیں۔ اس زمانے میں تصوف کے بنیادی نظریات پورے عالم اسلام میں سرایت کر چکے تھے۔ دوستو، پھر آپ تاریخ کے پنوں کو تیزی سے پلٹتے ہوئے آگے بڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صوفیہ نے قومی اور علاقائی ادب کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کیا، کیونکہ انہیں اپنا پیغام اپنی زبانوں میں عوام تک پہنچانا تھا۔ عربی، ترکی اور فارسی کے ساتھ ساتھ پنجابی، سندھی اور جنوبی ایشیا کے اردو بولنے والے علاقوں میں پہلی حقیقی مذہبی شاعری بھی صوفیوں نے لکھی۔ معلوم ہوا کہ روحانیت اور تصوف کے بارے میں لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ اگر لفظ صوفی سے متعلق بات کریں تو ایک گروہ کا خیال ہے چونکہ صوفیہ اون کا لباس پہنتے تھے، کیونکہ یہ لباس پہننا اکثر نبیوں، ولیوں اور برگزیدہ ہستیوں کا معمول رہا ہے، اس لیے لوگ انہیں صوفی کہتے تھے۔ بعض کے نزدیک اصحاب صفہ کی نسبت رکھنے کی وجہ سے یہ لوگ صوفی کہلائے۔ دوستو، مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی فرماتے ہیں کہ تصوف کے اصطلاحی معنی دراصل نفس کا تزکیہ ہے۔ تصوف اس جذبہ اخلاص کا نام ہے جو ضمیر سے متعلق ہے، اور ضمیر نور باطن ہے۔ مشہور صوفی بزرگ جیسے کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگیاں لوگوں کی خدمت اور اللہ کی محبت میں گزاری۔ ان کے واقعات اور تجربات ہمیں روحانی بیداری کی راہ دکھاتے ہیں۔ ہر دور میں سائنسدان اور فلسفی موشگافیاں کرتے رہے ہیں۔ یقیناً سائنس اور فلسفے کو اللہ کی موجودگی کے لیے دلیل درکار ہے، جبکہ صوفی کا یقین ہے کہ اللہ خود اپنا کلام کسی بندے پر نازل فرماتا ہے، لہٰذا انسان اس سے رابطے میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کسی بشر کی قدرت نہیں کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے۔ روحانیت یا تصوف روح انسانی سے واصل ہونے کا جذبہ ہے۔ تصوف اپنی انا کا کھوج لگانے کا علم ہے۔ علم روحانیت یہ حقیقت آشکار کرتا ہے کہ ازل میں روح اللہ کو دیکھ چکی ہے۔ روحیں اللہ کی آواز سننے کے بعد بلا کہہ کر اس کی ربوبیت کا اقرار کر چکی ہیں۔ تصوف اور اسلام کے درمیان گہرا تعلق ہے۔ تصوف اسلامی تعلیمات پر مبنی ہے۔ یہ اسلام کے روحانی پہلو کو سامنے لاتا ہے۔ یہ ہمیں اللہ کی محبت اور خلوص کی تعلیم دیتا ہے۔ کچھ لوگ تصوف کو دنیا بیزار یا کاہل الوجود لوگوں کا مسلک سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تصوف ایک روحانی راستہ ہے جو محنت مزدوری اور حقوق العباد پورے کرنے کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ دوستو، تصوف ایک ایسا اسکول آف تھاٹ ہے جس میں انسان کو انبیاء علیہم السلام کی طرز فکر کے مطابق نفسانی اور روحانی تعلیم دی جاتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔
اس روحانی سفر پر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔